जितनी हमारे पास मुसद्दिका इतलात आ सकती थी उसमें हमने इनिशियल एक बैच का बताया, उनके कौन कौन से कमांडर्स जो थे जो कल उनके साथ इस हमले में अमेरिका ने उनको देव टेकन देम आउट। लेकिन अभी का जो बयान है, देखिए जब जून में ये स्टेटमेंट्स आई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो उस वक्त भी कुछ हलकों ने इसको बहुत नॉन सीरियस लिया था उनके मिजाज को देखते हुए, क्योंकि वो अक्सर एक नॉन सीरियस मूड में ही एक ज्यादातर लतीफों की जबान में बातचीत करते हैं लोगों के साथ, या बहुत रूड हो जाते हैं या बहुत पोलाइट हो जाते हैं। तो लोगों को लगा कि शायद जून की उस 12 रोजा लड़ाई के बाद उनके बयानात महज बयानात हैं, मगर हमने उनको हमेशा एक अलग ही लेंस में देखा है। वो लेंस बहुत सीरियस था। उन्होंने उस लुकआउट में कहा था जब अमेरिकी तैयारे जो बॉमर तैयारे बॉम्बिंग करके गए थे उनके जितने भी ज़ेरे ज़मीन एसेट्स थे न्यूक्लियर, तो उसको रिफ्यूट कर दिया गया था बहुत सारे ऐसे हलकों की जानिब से जो कि ईरान के हामी थे। मगर हम बारहा ये कहते रहे कि इन बयानात को हल्के में ना लिया जाए और इन पर तवज्जो दी जाए। आज आप देखिए चंद माह गुजरने के बाद कितनी बड़ी ट्रेजेडी जो है वो ईरान के अंदर दोबारा हम देख रहे हैं। यानी एक रिलीफ लिया गया था, एक पॉज लिया गया था, इट वाज जस्ट अ ब्रेक, वी कैन कंसिडर इट लाइक दैट, कि एक लम्हे की तवक्कुफ के बाद से वो यूं समझे कि वो कार्रवाई दोबारा की गई और उस पूरे टाइम में खुद को रीग्रुप किया इसराइल ने। और इस मरतबा आपने देखा कि दो ममालिक की तरफ से, सिर्फ इसराइल की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से, चाहे वो विलिंगनेस के साथ था या इसराइल के प्रेशर पर था, मगर था बहरहाल। और एक बहुत बड़ा उसके अंदर झटका जो है वो ईरान को हुआ, मिला कि उनके सुप्रीम लीडर along with other 48 most important commanders, I can say the top military brass, वो जो है वो अब नहीं है ईरान में। और अभी जो दूसरी टियर को ये डेजिग्नेट कर रहे हैं, आई थिंक कि थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि अभी ये खौफ बहरहाल ये तशवीश पाई जाती है कि जो लीडरान हम मजीद नामजद करेंगे कहीं उनको भी इसी तरह स्ट्रक डाउन न किया जाए। तो ये एक अभी है जिसकी वजह से पूरे ईरान में तशवीश पाई जाती है। बिल्कुल। और क्या यही वजह है सुमेरा कि अब ज़ाहिर है अब लीडरशिप को तो आगे आना है ईरान में, तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या इसी वजह से कह रहे हैं कि इसमें टाइम लग सकता है? यकीनन अब जब और लोगों को नामज़द किया जाएगा ईरान की जानिब से तो फिर उनको भी निशाना बनाया जा सकता है, इसीलिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि तकरीबन 1 माह इसमें और लग सकता है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि हालात अभी 1 माह तक बेहतर नहीं होंगे, और जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मशरिक़ वस्ता में, ख़ास तौर पर इस पूरे ख़ित्ते में, वो तो तकरीबन 1 माह तक ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिल सकती है। वाज़े तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा कर दिया है इस बात का। बिल्कुल, मैंने इनके बयानात को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लिया। कल इन्होंने जिस वक्त ये बात की, यकीनन पूरा ईरान उस वक्त दुआगो था कि सुप्रीम लीडर जिंदा हो, मगर जिस हिसाब से बॉम्बिंग चल रही थी और जिस हिसाब से इतलात आ रही थी, आपको याद ही होगा कल हमने बहुत अर्ली इस चीज को रिपोर्ट किया था कि उनका बेटा, उनकी बहू जो है वो इस हमले में शहीद हुए हैं, चले गए हैं दुनिया से। और ईरानियों के लिए भी ये बात तो बहुत सदमे का बाइस थी। मगर कहीं ना कहीं मेरे जहन में एक शक था कि एक ही कंपाउंड में वो पूरी फैमिली रहती है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो है वो सुप्रीम लीडर उसमें उनको कोई जख्म ना पहुंची हो। लेकिन जाहिर है खदशात इंसान तब तक टालता है जब तक कि कोई मुसद्दिका इत्तला नहीं मिलती। और खुद अगर ईरान की जानिब से इस चीज का उनके बहुत मोतबर दफातर से कहा गया कि वो सेफ हैं, तो हमारा बनता नहीं था कि हम उनकी हलाकत की खबरें चलाते फिरते। बहरहाल सुबह के वक्त सहरी के फौरन बाद ये चीजें जो है वो फाइनलाइज हुई हैं, मान लिया गया और इत्तला दे दी गई। बल्कि मैं आपके साथ ही सब बात करी थी, हम समा पर लाइव थे जब सफारत खाने का मेरे मैसेज के जवाब में जवाब आया और उन्होंने सिर्फ उस पर लिखा कि मार्टियर्ड, शहीद। तो वो पाकिस्तान में उनकी जानिब से उन्होंने खुद कहा कि हमने सबसे पहले समा के क्वेश्चन के ऊपर हमने ये कंफर्मेशन दी थी कि वो शहीद हो चुके हैं इन पाकिस्तान। तो ये बड़ी तकलीफ का अमल था। लेकिन बहरहाल अभी देखना ये है, आपने 1 माह की बात की है, मुझे लगता है कि शायद 1 माह से ज्यादा ये बात जाएगी। क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ का जो मसला है वो बहुत सीरियस, बहुत पेचीदा है। आज भी आपने देखा कि उन्होंने अपने शेडो फ्लीट में जो है स्काईलाइट, उसको भी उन्होंने उसके ऊपर भी बमबारी की, जो कोस्ट गार्ड है ईरानी। और क्योंकि वो आबनाए हुर्मुज़ में जाने की कोशिश कर रहे थे, और ये जो आइलैंड पलाव है ये उनका जहाज था जो कि तेल बरदार जहाज था, वो आबनाए हुर्मुज़ में आने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने उसको भी उड़ा दिया। यानी लेवल इस वक्त यहाँ तक पहुंच चुका है अग्रेशन का
کہ اس وقت وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، اور اندر خانے سب سے بڑی ان کی جو تشویش ہے وہ یہ ہے فواد کہ ایک لائن آف کیا کہنا چاہیے اس کے لیے مجھے بھی مناسب لفظ نہیں مل رہا، مگر ایک جاسوسی کے شعبے میں جو وہ اس وقت ایکشن لے رہے ہیں ود ان ایران، وہ بہت بڑا کریک ڈاؤن ہے، اور تفصیلات کے مطابق ایک مرتبہ پھر مختلف قومیتوں کے لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں، اور اس میں ہندوستان کا بھی نام آ رہا ہے کہ مختلف جگہوں سے ہندوستان کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، موساد کے لوگ شامل ہیں۔ تو ابھی یہ جو ایک پینڈورا باکس کھلا ہے فواد، یہ اتنا جلدی بند ہوتا نظر نہیں آتا۔ صحیح کہا آپ نے بالکل کہ یہ پینڈورا باکس اتنی جلدی بند ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن ابھی پرٹیکولرلی اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی گفتگو کو دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ مقاصد حاصل ہونے تک یہ فوجی کارروائی جاری رہے گی۔ سمیرا، کیا مقاصد اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ بظاہر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کو انہوں نے ایلیمنیٹ کر دیا، اور اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی اتنا آسان ہوگا؟ کیا پوری رجیم چینج ہوگی، یا پھر مقصد امریکہ کا اور اسرائیل کا یہی تھا کہ خامنائی صاحب کو بس صرف پکچر سے ہٹا دیا جائے؟ فواد، اس میں اس قدر کانسپریسی تھیریز ابھی گردش کر رہی ہیں، صرف ایران میں ہی نہیں بلکہ باہر بھی۔ خود ایران میں لوگ بہت سارے سوالات کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کو جو ان کی تعظیم میں کچھ کہتے نہیں تھے مگر ان کو پسند نہیں کرتے تھے ان کے سخت نظریات کی وجہ سے، مگر اس طبقے کے مقابلے میں ایک بڑی میجورٹی ہے جو کہ ان کے نظریات سے اتفاق بھی کرتی تھی، اور ان کو بجا لانا اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے۔ ان کے لیے وہ بہت بڑی قداور شخصیت تھی، اور ایسا سوچا بھی نہیں جاتا تھا کہ ان کی بات سے کہیں روگردانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو آپ کی رجیم چینج کی بات ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، وہ 86 سال کے تھے، زیادہ سے زیادہ انہوں نے کتنا جی لینا تھا۔ ابھی اس ایج میں عمر کا تو انسان بالکل اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں ایوریج ایج اب ختم ہو چکی ہے آج کے جس وقت میں ہم زندہ ہیں۔ جوان لوگ بھی جا رہے ہیں دنیا سے طبعی موت میں اور غیر طبعی موت میں، تو لیکن ان کی عمر کے حوالے سے خود ایران میں ڈسکشن ہے کہ اگر ان کو نہ بھی مارا جاتا تو وہ زیادہ سے زیادہ 4 سال یا 5 سال ہی ایکٹیو رہتے سپریم لیڈر کی نشست پر۔ اس کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی جو تھے وہ اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ تھے اس کے لیے، تو وہ جو سلسلہ ہے وہ تلپٹ ہو گیا ایک دم۔ اور بوٹس آن گراؤنڈ بہت ضروری ہوتے ہیں، یہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ رجیم چینج کہنا آسان ہوتا ہے مگر یہ بہت ایک مشکل، بڑا پیچیدہ، بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی سالڈ گراؤنڈ تیار کرنی ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ آپ کو ایک بڑا ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ود ان دیٹ کنٹری چاہیے ہوتا ہے کہ جو آپ کے اس رجیم چینج آپریشن میں فوری طور پہ ایز آلٹرنیٹ میدان میں کود پڑے کہ بالکل سسٹم تیار ہے، اب میں آ جاتا ہوں، میں قائد بن جاتا ہوں اور میں ہینڈل کروں گا۔ ایران کا معاملہ مختلف ہے اور امریکہ اس چیز سے بخوبی واقف ہے۔ ایران میں اگر آپ ایک سپریم لیڈر ایلیمنیٹ ہوئے تو اس کے نیچے شورا نے تقریباً 10 لوگوں کو جانچ پڑتال کر کے پہلے ہی نظر میں رکھا ہوتا ہے، تیار کر کے، ایک جائیں گے، دوسرے آئیں گے، دوسرے جائیں گے، تیسرے آئیں گے، تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیشہ وار فوٹنگز کے اوپر تیار رہتا ہے۔ اسی لیے رات کو جب ان کی مصدقہ اطلاعات نہیں تھی تب بھی میں نے ایک پروسیس آپ کو بتا دیا تھا کہ اس پروسیس سے کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس پروسیس کے حوالے سے ایک ہفتہ پہلے ہی کام شروع ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے کچھ میڈیا رپورٹس ایسی دیکھی تھی کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک غیر معمولی ایکٹیویٹی جو ہے وہ تہران میں ہے، جس کے اندر گارڈین کاؤنسل اور ایکسپرٹ کمیٹی جو ہے، اسمبلی آف ایکسپرٹس جس کو کہتے ہیں، مجلس خبرگان، ان کی کچھ غیر معمولی سرگرمیاں دیکھنے میں آئی تھیں اور ناموں پر غور کیا جا رہا تھا، خفیہ لسٹ تھی جس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ تو کہیں نہ کہیں ایران کو یہ پتا تھا کہ رجیم چینج ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، مگر وہ ہماری اعلیٰ قیادت کو ضرور ٹارگٹ کریں گے۔ ٹھیک، اچھا ایک چیز اور سمیرا، میں آپ سے ذرا یہ اس کے اوپر بھی کائنڈلی روشنی ڈالیے گا کہ امریکی صدر نے ایک اور تازہ انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایران کے نئے رہنماؤں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے جو نئے رہنما ہیں ان سے وہ لوگ بھی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو پرٹیکولر بیان ہے کہ جو نئے رہنما ہیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور سفارتی حل اس معاملے کا نکلے گا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ابھی تک تو جو وہاں پر حکومت ہے، مسعود پزشکیان کی حکومت ہے، وہ قائم ہے،
تو پھر یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ؟ آخر ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رجیم چینج نہیں ہوئی ہے. کیا امریکی صدر یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا وہاں پہ، جیسے رضا پہلوی صاحب کا نام آ رہا ہے، کوئی آلٹرنیٹ اگر ان کی طرف آتا ہے تو پھر کیا پہلے سے انڈیکیشن امریکی صدر کی ان کے لیے دی جا رہی ہے کہ کیا وہ ان سے بات کریں گے؟ یا پھر بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ مسعود پزشکیان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بدلہ لیں گے. تو پھر یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ نئی قیادت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے فواد، اب ڈو اور ڈائی والی سچویشن نظر آتی ہے مجھے آنیسٹلی. پہلی جو میں اپنی، اگر آپ میرا ذاتی ایک کامنٹ پوچھتے ہیں تو ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے. اگر تو ساری قیادت جو ایران میں اس وقت ہے اور مخلص ہے، بہت بڑا سوال یہاں پر مخلصی پر اور لائلٹی پر اٹھے گا فواد. دنیا میں اس وقت جو انٹرنیشنل ہاسٹائل ایجنسیز ہیں یا جو گریٹ گیمز ہوتی ہیں، وہ میں 100% اس میں متفق ہوں، وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ بہت مرتبہ، زیادہ تر مرتبہ بلکہ ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے کہ دکھنے میں کچھ اور ہے مگر پس پردہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، اور وہ عام انسان کے دماغ سے یا پالیٹکس کو ایک عام آدمی کے دماغ کی ریچ وہاں تک نہیں ہوتی. صحیح. ہمیں